جو لوگ اسکول چلا رہے ہیں، اسکول سے وابستہ ہے، آج میں بڑی ایک اہم ٹپ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں جو آپ کے اسکول کو ترقی کی جانب لے جائے گی، آپ کے اسکول کو گروم کرے گی، آپ کا ایک اسکول کا نام ہوگا علاقے میں۔ یاد رکھیں، ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے دراصل جب آپ کا بچہ آپ کے گھر پہ، آپ کے خاندان میں جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے، انگلش بول رہا ہوتا ہے، تو خاندان والے متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر والے متاثر ہو جاتے ہیں، ارے یار بڑا اچھا اسکول میں پڑھ رہا ہوں، اسکول کیسا بھی ہو، کس طرح کا بھی ہو۔ آج میں اس پہ ایک اہم آپ کو ٹپ دیتا ہوں۔ میں ہوں انتخاب عالم سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرننگ پیرامڈ۔ جی جناب، لرننگ پیرامڈ کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ اس طرح کی ٹپس آپ کو اسکول کے حوالے سے خاص طور پہ ملتی رہا کرے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بڑے اسکول، اچھے اسکول آپ دیکھیں گے انگلش انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، انگلش بناتے ہیں، آپ کی انگلش پریکٹیکلی کام بھی آتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اسکول میں کتنا بھی آپ آگے بڑھتے جائیں لیکن انگلش انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے، بچے کو انگلش نہیں آئے گی تو وہ اسکول ایک اچھا اسکول بن نہیں سکتا۔ بہت سے اسکول ایسے بھی ہیں جن کی پڑھائی بہت زیادہ نہ ہو، اچھی نہیں ہی، لیکن ان کی انگلش کو بڑا توجہ دی جاتی ہے، بچے انگلش بولتے ہیں، انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اسکول میں داخلے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں داخلے زیادہ ہوں تو انگلش کی انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا۔ اب انگلش کا انوائرمنٹ کریٹ کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی داخلے لینے آئے گا یا بچے باہر جائیں گے تو انگلش بولیں گے، تو بچے انگلش کے لیے جو ہے نا وہ ان کو ظاہر ہے کہ ایک متاثر کرے گا اسکول۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، انگلش کا استعمال تو بہت ضروری ہے نا، ہر جگہ آپ بچے کو انگلش کا استعمال آنا ہے تو انگلش کی اچھی آنا بہت ضروری ہے۔ لینگویج پہ ایک عبور آنا چاہیے۔ میں انگلش کی بات نہیں کر رہا، اردو انگلش یہ لینگویج ہے، میتھ اردو انگلش یہ 3 سبجیکٹ ایسے ہیں جس پہ گرپ ہونے چاہیے بچوں کو۔ تو لینگویج میں اردو اچھی ہونی چاہیے، انگلش اچھی ہونی چاہیے۔ تو انگلش کمیونیکیشن، انگلش اسپیچ جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ اسکولوں کو اٹھاتی ہیں۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے آپ کم از کم جو ہے فرنٹ لائن انگلش بولنے والی ہو، پرنسپل، کوآرڈینیٹر اور ساتھ ساتھ مینجمنٹ میں جو لوگ ہیں جن کا انٹریکشن پیرنٹس سے ہے، یہ انگلش اچھی اسپیکنگ ہو۔ آپ جس کو بھی رکھیں وہ انگلش اسپیکنگ رکھیں ایسے عہدوں پر، یقیناً اس سے انوائرمنٹ کریٹ ہوگا۔ پرنسپل کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اس میں، لیکن ایک میں ٹپ آپ کو جو اہم دینا چاہتا ہوں وہ دراصل آپ ایک کلب بنائیں، انگلش کلب کے نام سے۔ اب کیا کریں گے اس میں آپ انگلش کلب کو، اب انگلش کلب میں آپ ایڈمیشن آن کر دیں کہ بھئی جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ انگلش کلب جوائن کریں۔ تب انگلش کا آپ ٹیسٹ لیں باقاعدہ اس کلب میں، اور بچے مثال کے طور پہ آپ کے اسکول میں شروع میں 12 بچے 14 بچے داخل لے لیتے ہیں، صحیح ہے بھائی۔ اب انٹرویوز کے اور اس کلب کو بڑا کرتے چلے جائیں، اس میں آپ گفٹ دیں، انعامات دیں، پورے بچوں کو اسکول میں پتہ چل جائے انگلش کلب ہے جس کے اندر جو داخلہ لے گا، جس کا داخلہ ہو گیا وہ پھر اس کو پکنک ہوگی، اس کے ساتھ گھمانے لے کے جائیں گے، ان کو الگ سے انعامات ملیں گے، فلاں ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمام جو اسکول کے بچے ہیں ان کو شوق پیدا ہو جائے گا کہ یار وی شوڈ آلسو دا ممبر آف دا انگلش کلب۔ تو اس انگلش کلب میں داخلہ لینے کے لیے جب بچوں میں شوق پیدا ہو جائے گا نا تو لوگ خود بچے سیکھنے لگیں گے، انگلش بولنے لگ جائیں گے۔ یہ ایک مقام ہوگا جہاں پر آپ انوائرمنٹ کریٹ کر دیں گے اور انگلش کلب میں ایک سحر طاری ہو جائے گا، اور اس سے پھر آپ کمپٹیشن کرائیں، مختلف ایونٹس کرائیں۔ اس وجہ سے بچوں میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ یار پھر آپ پورے اسکول کے انوائرمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں انگلش کے حوالے سے۔ لیڈرشپ، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کریٹ کریں۔ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ بہت سے کام کراتی ہے، اس پہ میری الگ سے ویڈیو آپ کو ملیں گی، لیکن آپ بہت سے کام بچوں سے کروائیں۔ آپ کلاس لیڈرز بنائیں، آپ اسکول لیڈر بنائیں، گرلز ہیڈ بنائیں، بوائز ہیڈ بنائیں۔ دے شوڈ نو ویل انگلش، دے شوڈ اسپیک انگلش، اور ان کو اس بات کی پریکٹس کروائیں کہ وہ کس طرح لیڈ کریں، انوائرمنٹ بنائیں۔ دیکھیں، انگلش انوائرمنٹ اگر آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیڈرشپ کریٹ کرنی پڑے گی، آپ کو مینجمنٹ کرنی پڑے گی۔ یہ کسی ٹیچر کا کام نہیں ہے، یہ ٹیچر سے انوائرمنٹ کو نہیں، یہ کام ہے مینجمنٹ کا، یہ کام ہے لیڈرشپ کا۔ آپ لیڈرشپ کریٹ کریں گے، ایز اے لیڈ کروانے والے بچے پیدا کریں گے جو اس انوائرمنٹ کو
مددگار حاصل کر رہے ہیں. اور پورے اسکول میں آپ کو ہیڈ بنانا پڑے گا ٹیچر کو, کسی ایک کوآرڈینیٹر کو, ہیڈ کو آپ کو اختیارات دینے پڑیں گے, وہ پھر پابند کریں بچوں کو, ٹیچرز کو فلاں. پھر ٹیچر آر دا رول ماڈل, ان کو آپ انگلش کے حوالے سے ان کو پریکٹس کروانی پڑے گی, ان کو الگ کلاسز کروانی پڑیں گی, سیٹرڈے کو ان کو جمع کریں, ان سے انگلش بلوائیں. صرف بولنا مقصد ہے, یعنی جب ہیزیٹیشن دور ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انگلش بولنا. تمام ٹیچریں جتنی بھی ہوتی ہیں سب انگلش جانتی ہیں, اکثر بچے بھی انگلش جانتے ہیں بنیادی طور پہ. صرف مسئلہ ہوتا ہے کہ ہیزیٹیشن, اس ہیزیٹیشن کو دور کرنا ہے. تو ٹیچروں کی ہیزیٹیشن دور کریں, ان کی کلاسز لیں, گرامر کو, بنیادی گرامر کو آپ سکھائیں. میں کہتا ہوں کہ ٹینسز سکھا دیں, انگلش بولنا آ جائے گی. صحیح ہے, پریکٹس کرا دیں بس. انگلش میں بھی اگر آپ پریزنٹ انڈیفینٹ, پاسٹ انڈیفینٹ کر لیں, ختم. باقی کوئی انگلش میں اتنا مشکل کام نہیں ہے. صرف کنفیوز ہوتا ہے انسان پریزنٹ انڈیفینٹ, پاسٹ انڈیفینٹ میں وہاں, اور اس میں جو ہے وہ ڈز, ڈڈ کب لگے گا, یہ بس اس کی پریکٹس کی بات ہے. باقی پوری انگلش آسان ہے. تو لہٰذا آپ ٹیچروں کو آسان انداز میں انگلش کی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے کلاسز لیں, ان کو ٹرین کریں. اس سے آپ دیکھیے گا کہ انگلش آپ کے اسکول میں کس طرح تیزی سے بہتر ہوگی, اور اس سے آپ کے اسکول جو ہے یقیناً بہت تیزی سے گرو کرے گا. اجازت ہے انتخاب سوری کو, ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, ان معلومات کو آگے بڑھیں, لرننگ پیرامڈ کو پروموٹ کریں. شکریہ.